الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب۔ الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ورضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین۔ لوگوں سارے حضرات چونکہ حکم ہوا ہے صغیر کربلا کے حوالے سے مضمون کرنے کا، بطور خاص سماعتوں کو بیدار رکھے۔ اول تو قرآن کی ایک آیت سے میں آغاز کروں گا کہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ارسلنا الکتاب الذین واصطفینا من عبادنا۔ ہم نے کتاب کا وارث انہیں بنایا ہے جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا ہوا ہے، چنا ہوا ہے۔ کیا بات ہے۔ پہلے تو یہ سمجھے کہ کتاب کیا ہے، پھر تمہیں وارث کتاب سمجھ میں آئے۔ کتاب اور ہے، قرآن اور ہے۔ کتاب اسے کہتے ہیں جو زیادہ عرصوں تک لکھی ہوئی لوح پر رکھی تھی۔ قرآن وہ ہے جو زبان علی سے جاری و ساری۔ کتاب اور ہے، قرآن اور ہے۔ کتاب قرآن میں ہے، ہر کتاب قرآن نہیں۔ کتاب اور ہے، قرآن اور ہے۔ اب چلو میں کتاب کیا ہے وہ بتاتا ہوں۔ کتاب سمجھنے کے لیے سلیمان کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ کتاب کیا ہے، پھر قرآن تو الگ معیار رکھتا ہے۔ سلیمان کہتا ہے ملکہ سبا تخت بلقیس کا کوئی اسے خبر دیتا ہے کہ تخت بلقیس ملکہ جو تخت بلقیس ہے وہ ہوا پر ہے۔ اب سلیمان کہتا ہے کہ کون ہے میرے دربار میں جو اس تخت کو میرے پاس لے کر آئے گا۔ اب جب یہ اعلان ہوتا ہے تو سلیمان کی جو حکومت ہے وہ فرشتوں پہ تھی، جناتوں پر تھی، ملائکہ پر تھی، سب پر تھی۔ ایک جن اٹھا، اس نے کہا کہ میں لے کے آؤں گا۔ اب سلیمان نے کہا کہ وقت، اب جو جن نے وقت بتایا سلیمان نے کہا یہ تیرے لیے مختصر ہے، میرے لیے طویل ہے۔ اب جب جن کا جو وقت ہے وہ سلیمان کے لیے طویل ہو گیا اور جن کے لیے مختصر ہے، پھر سلیمان نے کہا کیا کوئی ہے ایسا جو ملکہ سبا تخت بلقیس کے تخت کو یہاں پر لے آئے۔ اب فرشتے پیچھے ہٹ گئے، جنات عاجز آ گئے۔ اسی دربار میں ایک شخص تھا، نام تھا اس کا آصف بن برقیہ، برقیہ کا بیٹا تھا آصف۔ وہ اٹھا پھر مجھے اجازت دے میں تخت بلقیس کو لے آتا ہوں۔ تو سلیمان نے پوچھا جنات سے پہلے، فرشتوں سے پہلے وقت کتنا چاہیے؟ کہا پلک جھپکنے کے کروڑوے کے حصے کے پہلے لمحے میں تو پلک جھپکے گا نہیں، میں تخت بلقیس یہاں لے آؤں گا۔ اب مجھ سے پوچھے وہ جو آصف بن برقیہ ہے وہ کیا امام ہے، نبی ہے، ولی ہے؟ وہ ہے کیا؟ وہ کچھ نہیں ہے، نہ امام ہے، نہ ولی ہے، نہ نبی ہے۔ تو تواریخ بتاتی ہے کہ اس کے پاس کتاب میں تھوڑا سا علم ہے۔ جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے وہ چشم زدن میں تخت بلقیس، اور وہ ولی جو پوری قرآن کا وارث، جس کے لیے اللہ کہتا ہے کل کفا باللہ سعید البینی ومن عنده الکتاب۔ ایک وقت وہ آئے گا گواہی کے لیے، وہ آئے گا جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے۔ بلند ترین صلوات پڑھنے کا ماننے دو۔ کیونکہ مجھے آپ کے بھی وقت کا اندازہ ہے، میں گفتگو کو بہت کم ہی وقت پہ اچھی معروضات آپ کے حوالے آپ کے سماعتوں کے حوالے پیش کروں گا۔
اللہ نے کہا ثم ورثنا الکتاب الذین، ہم نے جب کتاب خلق کیا تو وارث بنایا. اس کا مطلب سمجھ میں یہ آیا کہ وارث اللہ، جب کتاب کا وارث اللہ بناتا ہے، اللہ نے اپنی کتاب کا وارث خود بنایا تو اتنے بڑے کائنات کا وارث لوگوں کے بھروسے چھوڑتا؟ اللہ نے تالا ہی لگا دیا، ہم بناتے ہیں وارث. اچھا آیت یہی نہیں رکی، ثم ورثنا الکتاب الذین واصطفینا من عبادنا، پھر آیت آگے بڑھی، ان اللہ اصطفی آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. ہم نے وارث بنایا آدم کو، نوح کو، ابراہیم کی آل کو، عمران کی آل کو. اب پوچھوں گا پروردگار، جب تو وارث بنا رہا تھا تو نے آدم کو بنایا اکیلے، نوح کو بنایا اکیلے، ادھر ابراہیم ہے آدم کے بہت سالوں بعد آیا، ابراہیم کو بنایا آل سمیت، پھر عمران کو بنایا آل سمیت. پروردگار پہلا جو نبی ہے صفی اللہ بھی ہے وہ نوح ہے، اسے بناتا، اس کی آل کو بناتا. صاحب شریعت نوح ہے، اسے بناتا. تو نے آدم کو اکیلے بنایا، نوح کو اکیلے بنایا، ابراہیم کو آل سمیت، عمران کو آل سمیت. پروردگار آدم کی بھی آل چن، نوح کی بھی آل چن. عجب نہیں کہ اللہ کہے مجھ سے کہ گستاخ نہ بن. آدم کا ایک بیٹا قاتل ہے، نوح کا ایک بیٹا باغی ہے. اللہ کہے گا جن کی اولاد قاتل اور باغی ہو اللہ انہیں چنا ہی نہیں کرتا، جن کی اولاد قاتل اور باغی ہو. پھر آگے آیت آگے بڑھی. اچھا استفا کیے ہوئے چار نہیں، اللہ نے بتایا کیا، ان اللہ استفا آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. پھر آیت بڑھی، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اس سے تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے جو 5 چنے ان میں 4 مرد ہیں، ایک مستور ہے. قرآن میں اللہ کے چنے 5 ہیں، 4 مرد، ایک مستور. حدیث قصہ میں چادر کے نیچے 5 ہیں، 4 مرد، ایک مستور. بلند ترین صلوات پڑھتے تمام. ابھی آپ سوچ رہے ہیں میں نے کہا کہ مجھے علی اصغر پڑھنا ہے پر میں پڑھ کیا رہا ہوں. قسم خدا کی جب راز کھلے گا میں جہاں سے جہاں لاؤں گا پھر آپ دیکھیں گے کہ میں کہاں سے کہاں لے آیا ہوں. ادھر اللہ نے سنا کیا، آدم کی آل، پھر کہا یا مریم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ. اچھا مریم کو اللہ نے ایک بار نہیں چنا، 2 بار چنا. پروردگار جب چن لیا تھا پھر کیوں چنا؟ کہا تجھے پتہ نہیں، مریم کو جب پہلے چنا نساء میں چنا، پاک کیا، پھر چنا بطولوں میں، پہلے عورتوں میں چنا، پاک کیا، پھر بطولوں میں چنا. اسے کہتے ہیں پروردگار. اچھا یہ مریم کو کیوں چنا؟ بطول. اچھا بطول کوئی جو ہے یہ لقب نہیں ہے، تخیل نہیں ہے، عہدہ ہے. جس طرح مردوں میں خلافت، رسالت، نبوت، امامت، ولایت 5 عہدے ہیں، عورتوں میں صرف ایک عہدہ ہے بطول. بطول کی ڈیفینیشن کیا؟ ایک لمحے میں کہوں گا کہ ساری زندگی قرآن جسے تلاوت سے نہ روک سکے، نماز جسے مصلی جسے نماز سے نہ روک سکے، اسے بطول کہتے ہیں. بطول کسے کہتے ہیں؟ کوئی عورت زیادہ عبادت کر کے زاہدہ بن سکتی ہے، عابدہ بن سکتی ہے، بطول نہیں بن سکتی. بطول کے لیے شرط ہے. اچھا مریم بطول صغرا، زہرا بطول کبرا. فرق مریم صرف بطول بن سکتی ہے، زہرا بطول بنا سکتی ہے. مریم صرف بطول بن سکتی ہے، زہرا بطول بنا سکتی ہے. مریم اور زہرا کا مقابلہ بنتا ہی نہیں. اگر میں ادھر چلے جاؤں گا تو پھر دروازے کھل جائیں گے قسم خدا کی، پھر میں ادھر سے پہنچ جاؤں گا تو مجھے
زکریا تک جانا پڑے گا، لہذا صلوات پڑھ دے تو میں اپنے راستے پر واپس آ جاتا ہوں۔ مریم بطول بن سکتی ہے، زہرا بطول بنا سکتی ہے، کوئی عورت زیادہ عبادت کر کے عابدہ بن سکتی ہے، زاہدہ بن سکتی ہے، تقیہ بن سکتی ہے، طاہرہ بن سکتی ہے، بطول نہیں بن سکتی۔ بطول کے لیے شرط ہوتی ہے، جسے ساری زندگی قرآن تلاوت سے نہ روک سکے، مصلی نماز سے نہ روک سکے، شریعت میں اسے بطول کہتے ہیں۔ بطول کا منصب الگ۔ کسی نے نبی کی چہیتی بیوی سے پوچھ لیا، تو نبی کی بیوی ہے، وہ نبی کی دختر ہے، تو بطول نہیں، وہ بطول ہے۔ قسم خدا کی اس بیوی کو ہاتھ اٹھا کے سلام کرنے کا دل کہتا ہے۔ وہ بیوی کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ تم میرا موازنہ بطول سے کرتی ہے؟ کہا ما قولو فی حق آپ ولدت حسن بعد صلاۃ ظہر و سنت العصر۔ بی بی نے کہا ما قولو فی حق آپ ولدت حسن بعد صلاۃ ظہر و سنت العصر۔ تم میرا مقابلہ زہرا سے کرتی ہے؟ زہرا تو وہ ہے جو ظہر پڑھ کے حسن جیسا بیٹا دنیا کو دے اور عصر کے لیے اللہ اکبر۔ کیا بات ہے! تم کیا جانو زہرا کی منزلت کیا ہے؟ قسم خدا کی زہرا کی منزلت ایک جملے میں بیان کروں گا کہ زہرا کی منزلت کیا ہے۔ کسی نے میرے مولا کائنات سے پوچھا، اے علی مولا آپ کا ایک لقب ہے نسان اللہ، بھائی علی وجہ اللہ ہے، عین اللہ ہے، حسن اللہ ہے، جنب اللہ ہے، قلب اللہ ہے، ید اللہ ہے، ساری چیزیں ہیں۔ نسان اللہ، اس نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا اللہ نے آپ کو اپنی زبان کیوں کہا؟ آدم صفی اللہ ہے، نسان اللہ نہیں۔ نوح نجی اللہ ہے، نسان اللہ نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، نسان اللہ نہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ ہے، نسان اللہ نہیں۔ عیسیٰ روح اللہ ہے، نسان اللہ نہیں۔ اے علی اللہ نے تجھے اپنی زبان کیوں کہا؟ کہا تجھے نہیں پتا؟ اللہ نے علی کو اپنی زبان اس لیے کہا تاکہ یہ زہرا سے کلام کرے۔ کہا تاکہ یہ زبان زہرا سے کلام کرنے کے قابل ہو جائے۔ قسم خدا کی بہت بڑا جملہ میں نے کہا ہے۔ آدم صفی اللہ ہے، نسان اللہ نہیں۔ موسیٰ طور پر جا کر اللہ سے کلام کرتا ہے، نسان اللہ نہیں۔ صرف علی نسان اللہ ہے تاکہ یہ زبان زہرا سے کلام کرنے کے لائق ہو جائے۔ یہی زہرا ہے جس کے لیے مکے کے کافروں نے رسول کو ابتر کا تانا دیا تھا۔ اب میں پہنچ رہا ہوں اس منزل پر جس کا میں نے وعدہ کیا۔ صغیر کربلا کیا ہے؟ اچھا رباب سنے ہو نا آپ نے؟ رباب الگ ہے، رباب الگ ہے۔ رباب نکلا ہے ربانیت سے۔ جب نبی کو تانا ملا ابتر کا، اللہ نے آیت بھیجی، میرا محبوب یہ آیتیں کعبے کی دیوار پر لگا اور بلا مکے کے بڑے بڑے شاعروں کو کہ اس کا جواب دے۔ اب آیت کیا؟ جب نبی نے پہلے ہوتا کیا تھا، مکے کے جو بڑے بڑے شاعر ہیں وہ کعبے کی دیوار پر اپنی شاعری چسپا کرتے تھے تاکہ زمانہ پڑھے، رات میں لگاتے تھے۔ نبی دن دہاڑے کعبے کی دیوار پر ان آیتوں کو نصب کر کے آئے۔ آیت کے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 3 مصرے اللہ نے بھیجے، چوتھا مصرع نہیں۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا، لوگوں نے کچھ اپنی جو شاعری چپکائی ہوئی تھی ان کو وہیں پر پھاڑا، کچھ رات کے اندھیروں میں اپنی شاعری اٹھا کر لے گئے۔ کئی روز تک یہ آیتیں کعبے کی دیوار پہ تھی۔ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
ان شانی کا هو الابتر. اب اعلان ہو گیا کہ ان کا جواب کون دے گا. اب لوگ جب جواب دیتے ہیں بحر سے باہر وزن گر جاتا, گرا نہیں آتا, ردیف پکڑتے قافیہ چلا جاتا, قافیہ سنبھالتے وزن چھوٹ جاتا. پھر 7 شاعروں کو عرب کے ملک سے بلایا گیا. یمن کی سرزمین سے ایک شاعر آیا. اب اس نے جب دیکھا نام اس شاعر کا تھا امرؤ القیس. امرؤ القیس نام تھا. اب اس نے شاعری دیکھی, انا اعطینا کل کوثر, ان شانی کا هو الابتر, آخری مصرع. پھر اس نے دیکھا کہ اس پر اچھا اس نے مکمل کی, بیر لے آیا, وزن لے آیا, لیکن شاعری جو آیت کی برابری نہیں کر سکا. اس نے آخری میں کہا انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانی کا هو الابتر ما ھذا کلام البشر. یہ کسی بشر کا کلام ہے ہی نہیں. اس نے اعلان کر دیا ما ھذا, وزن ملا دی, ما ھذا کلام البشر, یہ کسی بشر کا کلام نہیں. یہ چلتا چلتا نبی کے قریب آیا, نبی کو سلام کیا. نبی نے اسے اٹھا کر گلے سے لگایا. تو نے آیتوں کی بھی عزت رکھ لی, محمد کی بھی عزت رکھ لی. محمد تجھے تحفہ دے رہا ہے. وہ مجھے ابتر کہہ رہے تھے, ان قریب تجھے خوشخبری ملے گی, تجھے خوشخبری ملے گی. اب جب یہ یمن آیا, اس کے گھر میں ایک بیٹی ہوتی ہے سلمہ. جب بیٹی ہوتی ہے, بیٹی جب بڑی ہوتی ہے تو بیٹی کے خواب میں آسیہ, ہاجرہ, سارہ ایک نورانی مستور کو حجاب میں لے کر سلمہ کے خواب میں آتی ہے. اب وہ شہزادی کہتی ہے اے سلمہ اٹھ, اب تو سلمہ نہیں رہی, میں نے تجھے اپنے حسین کے لیے منسوب کر دیا. آج سے تو رباب ہے, آج سے تو رباب ہے. شہزادی رباب, میرا نام رباب کیوں؟ کہا تجھے نہیں پتا رباب کے معنی کیا ہے؟ بھائی نام رکھا ہے نا ذاکر علی رباب. معنی رباب کے معنی وہ ہے کہ آسمان کا وہ بادل جس سے پانی نہیں رحمتیں نازل ہو. آسمان کا وہ بادل جس سے پانی اللہ نکال کے رحمتیں نازل کرے, اسے رباب کہتے ہیں. تو میرا نام رباب. کہا تجھے میں نے حسین کے لیے, تو نے میرے بابا کو مکے میں رسوا ہونے سے بچایا. ما ھذا کلام البشر, میں تجھے اس لیے حسین کو منتخب کر رہی ہوں کہ کچھ سالوں بعد میں فاطمہ تیرے شکم سے سکینہ کے شکل میں واپس. فاطمہ سوچے, اور یہی سے علی آئے گا. جب اصغر کائنات میں آیا بی بی رباب کے شکم سے, حسین نے اصغر کو دیکھا, ہے تو علی. پھر حسین رک گئے, علی تو ایک ہے, تو علی ہے لیکن اصغر. علی کے معنی بڑا, اصغر کے معنی چھوٹا. کیا بات ہے, کیا بات ہے تو علی لیکن اصغر. بلند کریں صلوات پڑھ دو. ہے تو علی لیکن اصغر. تم کیا جانو کہ اصغر کیا ہے؟ کربلا کو مکمل کرنے والی شخصیت کا نام اصغر ہے. سوال بیعت کا کب ہوا تھا؟ 28 رجب. 5 مہینہ حسین نے پھر انتظار کیا. جب حسین نے مدینہ چھوڑا لازم تھی کربلا ہو جاتی. جب تک اصغر نہ آتا, تکمیل کربلا کا نام اصغر. تم کیا جانو اصغر کیا؟ علی باب الحوائج, عباس باب الحوائج, موسی کاظم باب الحوائج. 6 مہینے کے سن میں جو باب الحوائج بنے وہ ہے اصغر. بہادری کی پھر بات ہی ختم.
اصغر کائنات کا وہ بہادر ہے جو بھی جنگ باز ہو. کسی میدان میں جنگ کرنے جا رہا ہے تو کمانڈر کام کیا کرتا ہے؟ پہلے پیادے بھیجتا ہے، جنگجو پیچھے رکھتا ہے. اصغر اسے کہتے ہیں جو عباس کے بعد میدان. اصغر اس جنگجو کو کہتے ہیں جو عباس کے بعد میدان گیا. کیا بات ہے. اصغر کیا ہے؟ قسم خدا کی سننا، فضائل اصغر کیا ہے؟ اللہ کی کائنات میں دو جنتوں کا تصور ہے. دو جنتوں کا تصور اللہ کی کائنات میں ہے. ایک وہ، دوسری ماں کی قدم، ماں کے پیروں میں جنت. آدم اس جنت سے جب نکلا تو روتا ہوا نکلا. اصغر جب اپنی جنت سے نکلا تو ہنستا ہوا نکلا. آدم جب نکلا تو روتا ہوا. یہ ہے آدم جو رو کر نکلا. یہ ہے اصغر جو ہنس کر نکلا. پھر ہے دوسرا نبی اسماعیل. اسماعیل کی انتہا کا نام زمزم ہے. اسماعیل کی انتہا کا نام زمزم ہے. اصغر کے ابتدا کا نام کوثر ہے. کیا بات ہے. اسماعیل کے انتہا کا نام زمزم ہے، اصغر کے ابتدا کا نام کوثر ہے. اب آگے پڑھوں. جب اسماعیل کے سامنے پانی کا پیالہ آیا، اسماعیل نے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا. اصغر نے نہر کی طرف دیکھنا ہی پسند نہیں کیا. اصغر نے نہر کی طرف دیکھنا ہی پسند نہیں کیا. اسماعیل اسے کہتے ہیں جو باپ کے ساتھ مل کے کعبہ تعمیر کرے. اصغر اسے کہتے ہیں جو باپ کے ساتھ مل کے معلّہ تعمیر کرے. معلّہ تعمیر کرے. کربلا معلّہ ہے نا. کیسے؟ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، نجف اشرف، کاظمین شریفین، مشہد مقدس. ایک عرش معلّہ ہے، ایک کربلا معلّہ ہے. بلند ترین صلوات پڑھ دے تمامیت. کیا جانو کہ اصغر کیا ہے؟ تم کیا جانو؟ کعبہ اسماعیل نے باپ کے ساتھ مل کے تعمیر کی. کربلا اصغر نے باپ کے ساتھ مل کے تعمیر کی. اس کعبے کی زیارت کا شرف اور اس کربلا کی زیارت کا شرف فرق. اگر آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، میں کہوں گا عرفان بھائی حج کے لیے جا رہے کس کے ساتھ؟ اختر صاحب کے ساتھ. بھائی جزاک اللہ ماشاءاللہ. افسر بھائی حج کو جا رہے ہو ذاکر بھائی کے ساتھ، جزاک اللہ ماشاءاللہ. سرفراز بھائی حج کے لیے جا رہے ہو؟ ہاں جا رہے ہو. کس کے ساتھ؟ مولانا حسن عباس کے ساتھ. بھائی سبحان اللہ، مولانے کے ساتھ حج میں. پھر تو اس حج کی اہمیت ہی بڑی ہوگی. یہ جگہ جگہ پہ مولانا آپ کو بتائے گا یہاں پہ یہ ہے، یہ انجام کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے. پھر چھٹے بادشاہ نے فرمایا کہ وہ ہے مولانا اللہ کے گھر کا طواف. چھٹے بادشاہ نے کہا کہ ادھر آنا، ایک حج کرنا. کیا؟ الف حج وما نبی رسول اولا امام عدل. جو کربلا اصغر کے معلّے میں ایک حج کرے گا 70,000 حج کا ثواب، یا محمد کے ساتھ یا علی کے ساتھ. ایک حج کرنے کا ثواب. کیا بات ہے. ہزاروں حج، یا علی کے ساتھ یا نبی کے ساتھ. اب بتائیں مولانے کے ساتھ ثواب یا علی و نبی کے ساتھ ثواب؟ بلند ترین صلوات پڑھ دے تمام. اصغر کسے کہتے ہیں؟ تیسرا نبی. یوسف حسین ہے، اصغر خود حسین ہے. یوسف حسین ہے، اصغر حسین ہے. یوسف کے کرتے سے اس کے باپ کو بینائی ملی، اصغر کے لہو سے حسین کو رانائی ملی. اب رانائی کو میں آسان کرتا چلوں. یوسف کے کرتے سے یا
یعقوب کو آنکھیں ملی، اصغر کے لہو نے حسین کی مشکل کشائی کی. اسے کہتے ہیں اصغر. جب رباب حسین لینے آئے نا تو رباب نے خوشی سے دیا. کیوں؟ حسین نے پوچھا رباب میں تیرے بیٹے کو لینے آیا ہوں، مولا لے جائے. روکے گی نہیں؟ کہا نہیں. کیوں؟ کہا مولا جتنوں کے بیٹے گئے، قسم خدا کی جتنوں کے بیٹے گئے چل کے گئے، میرا اصغر وہ ہے جو محمد سوار کے سوار کا سوار ہے. میرا اصغر محمد سوار پر سوار ہو کر میدان میں. حسین نے اصغر، دھوپ ہے نا کربلا میں عصر عاشور، عباس کے بعد حسین لے کے گئے. مولا دھوپ ہے، ابا میں چھپا لے بیٹے کو. حسین اٹھا کر لے گئے. کہا کیوں؟ کہا کربلا میں 50 سالہ بزرگ بھی ہے، انہیں میں محمد، آج کا محمد، آج کے علی کو اٹھا کے غدیر یاد دلانا چاہتا ہوں. بس اب آپ کی آنکھیں نم ہو گئی تو لہٰذا میں بھی گفتگو کو اپنے آخری مرحلے پر لے آتا ہوں کہ اصغر کیا ہے. بس شہزادی رباب نے ایک فرمائش کی حسین سے، مولا سید و سردار بس ایک کام کرنا، آپ میرے بیٹے کو لے تو جا رہے ہیں؟ جی ہاں رباب. مولا جب تک آپ جا رہے ہیں اصغر کو ایسے رکھنا. کہا کیوں؟ مولا ایسے رکھنا جہاں تک ہو سکے میں اپنے لال کو دیکھوں گی، پتہ نہیں پھر اصغر مجھے ملے یا نہ ملے. حسین نے جب اصغر کو میدان میں لایا، یا اللہ ہمت دے پروردگار، ہمت دے کہ میں مختصر سے لمحے میں اس مسائل کو حل کر جاؤں. حسین نے کلام کرنا شروع کیا، یا پسر سعد نے کہا کہ حسین کے اس کلام کو ذبح کر دے، قطع کر دے. حسین پس گردن کربلا میں ذبح ہوئے. اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی، عباس کے آنکھوں میں تیر لگی. میں پڑھ لے جاؤں بس قسم خدا کی. حسین پس گردن سے ذبح ہوئے، اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی، عباس کے آنکھ میں تیر لگی. اکیلا شہید ہے اصغر جو ذبح بھی ہوا، نیزہ تیر بھی لگا، آنکھیں بھی زخمی ہوئی. جتنے بھی جنگ لڑنے کربلا میں گئے سب کو جنگ کا طریقہ عباس نے سکھایا. پہلا شہید ہے اصغر جسے رباب نے جنگ کا طریقہ سکھایا. ادھر ہرملا نے چلے کمان میں تیر کو رکھا اور تیر کو چھوڑا. اصغر نے ماں کو دیکھا، ماں نے اصغر سے کہا اصغر گردن دائیں جانب کر، تیر دائیں جانب آ رہی ہے. اصغر گردن کو اوپر کر، تیر اوپر آ رہا ہے. اصغر خیال رہے تیر بابا کو نہ لگے، تیر بابا کو نہ لگے. ادھر ہرملا کا تیر لگنا تھا. انصاف سے بتانا اولاد والو، ہرملا نے جو تیر اصغر کے لیے استعمال کیا وہ تیر کیسا تھا؟ تاریخ کہتے ہیں کہ اسٹیل کی جو لوہے کی چادریں ہوتی ہے ان کو چیرنے کے لیے وہ تیر کا استعمال کیا جاتا تھا. ہرملا نے اس تیر کا انتخاب اصغر کے لیے کیا. اب میں نے کہا کہ اصغر ذبح گردن سے ہوا، نیزہ بھی لگا. جو وہ 3 بھال کا تیر تھا نا، آخری جملے جب ہرملا نے چھوڑا، تیر کا چلنا تھا، چھوٹا سا 6 مہینے کا سن تھا. ایک تیر کا گلے میں لگنا تھا، ایک کا پسلیوں میں لگنا تھا، ایک کا کان سے